قرآن مجید سے قرآن حمید کی سورہ نساء اور سورۃ المائدہ تراویح میں مکمل ہوئی ان دو سورتوں کا تعارف اور خلاصہ کہ ان میں کون کون سے مضامین بیان ہوئے، اللہ رب العزت نے کن چیزوں کا ذکر فرمایا، وہ آپ کی خدمت میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ، اس کا نام نساء اس لیے ہے کہ اس میں عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی سورہ نساء رکھا۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور پھر اس کے دو حصے فرمائے، بس ہمارے جال کثیر ونساء، بہت سارے مرد پیدا کیے، بہت ساری عورتیں پیدا کی، تمہیں اولاد آدم بنایا۔ اس پر اللہ رب العزت سے تمہیں جو انعام و اکرام ملے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنا فرما بردار بنائے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو محرمات ہیں ان کا ذکر کیا، اور جن کے ساتھ ہم نکاح کر سکتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اور جن کے ساتھ ہم نکاح نہیں کر سکتے ان کا بھی ذکر کیا۔ وراثت کے جو ہے وہ مسائل بیان کیے کہ اپنا جو مال ہے وہ کس طرح تقسیم کرنا، اصول قانون کو اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے، اس کا صرف میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس میں جو سب سے پہلی چیز بیان فرمایا کہ تم جو وراثت کا مال تقسیم کرتے ہو، یہ تمہارا جو حق ہے جو اس میں تقسیم کرنا ہے تمہارے لیے بڑا ضروری ہے، لیکن جو وراثت تقسیم کرتے ہوئے کچھ ایسے بھی تمہارے قریبی ہیں کہ جو تمہاری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں، اور تم انہیں بنا دیکھے اپنا مال تقسیم کر رہے ہوتے ہو، تمہیں چاہیے کہ ان کا بھی خیال رکھیں۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف ذکر فرمایا کہ ان کا بھی خیال رکھیں کہ جو تمہاری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، بیوائیں ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو مال وراثت تقسیم کرتے ہوئے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر یتیموں کے حقوق کو بیان فرمایا کہ جو یتیم کا مال ہے اس کو ظلماً نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ایک وہاں ایک رسم چلی آتی تھی، جو بھی اس کو کہہ لیں، کہ یتیم بچیاں جو ہوتی تھیں ان کے ساتھ نکاح کی خواہش نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ نکاح کرتے تھے۔ کس لیے نکاح کرتے تھے؟ تاکہ اس کا جو مال ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اس نیت کے ساتھ یتیم لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا تو اس کو مال مل جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک تو آپ اس کے حقوق
جو جائز حقوق ہیں جو ایک زوجہ کو ملنے چاہیے وہ بھی نہیں دے رہے، اور دوسرا اس کا مال بھی کھا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ فرمایا کہ اس طرح تم کسی یتیم کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، اور جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے، اور یتیموں کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا بھی ذکر تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ رب العزت نے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا۔ تو یہودی نے اس فیصلے کو قبول کیا، لیکن منافق نے کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، تو اس لیے فیصلہ کروانے کے لیے ہم حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ تو وہ یہودی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ فیصلہ تمہارے نبی نے کیا۔ بظاہر تو وہ یہودی کے سامنے کلمہ پڑھنے والا تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، وہ تو اس کو مسلمان ہی سمجھتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے، تو تم اپنے نبی کا فیصلہ نہیں مان رہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے فیصلہ حضرت عمر سے کروانا ہے۔ اب اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جس کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جا رہے ہیں وہ حضرت عمر ہے، اور جب وہ فیصلہ فرماتے ہیں تو پھر ان کے فیصلے کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور اب جب ان کے پاس گئے تو یہودی نے کہا کہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے پہلے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، تو اس لیے آپ ذرا دھیان سے فیصلہ کرنا۔ تو آپ نے جب اتنا سنا، آپ نے تلوار نکالی اور کہا کہ جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر دی ہے، اس کا ساتھ کان سے جدا کر دیا۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ وہاں پہ شور پڑ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ سارے جو اس کے جو منافق تھا، اس کے جو قبیلے والے تھے، وہ اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہونا چاہیے، یہ زیادتی ہے کہ ایک مسلمان کو جو ہے عمر نے قتل کر دیا ہے یہودی کے مقابلے میں۔ تو معاملہ جو ہے بڑا گڑبڑ ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ بھی ایسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک بات کی تحقیق بھی نہیں ہوتی، اتنی بات پہ فیصلے سنانے شروع کر دیے جاتے ہیں، بڑا دیکھ ہے، بڑا حاجی ہے، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ جانا چاہیے۔ تو معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ فرمایا، میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے رب کی قسم اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک، یہاں تک کہ اے محبوب آپ کا فیصلہ نہ مان لے۔ جب تک آپ کا فیصلہ نہیں مان لے گا کوئی، اس وقت تک کوئی مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ اب جو یہاں پہ خاص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں نہیں دیکھی اس کے 1.5 مرلے کا محراب نہیں اس کے ماتھے پہ دیکھا کہ یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، اس کی داڑھی بڑی لمبی ہے، یہ بڑی بڑی لمبی قراتیں کرتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے۔ یہاں پہ مخصوص کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اب معاملہ کیونکہ میرے نبی کا ہے، معاملہ میرے نبی کا ہے، تو اب فیصلہ اس کے حق میں یہی ہوگا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ جس کو حضرت عمر نے قتل کیا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو جب مومن ہی نہیں ہے تو پھر اس پر کوئی جو ہے وہ سزا بھی نہیں ہوتی اور نہ دیت دی جائے گی۔ تو کل عام اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جرم سے بری ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ جو کام کیا ہے یہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ کے لیے کیا، میرے نبی کے لیے کیا۔ تو اس لیے بعض دفعہ جو ہم آج کل کچھ نام نہاد ایسے بندے پیدا ہو چکے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جذباتی لوگ ہیں، تو جذبات جو ہیں بعض دفعہ جذبات جو بندے کے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، تو محبت میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، اس میں اپنی ذات کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا تو پھر معاملہ اور ہوگا، اور جب ذات خدا اور ذات مصطفیٰ کے لیے کرے گا تو پھر معاملہ اور ہوگا۔ تو پھر اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر ذات اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ
فرمایا کہ ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، ان لوگوں کی فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا ان کی بھی اطاعت کرنی ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ ساتھ بندے کہتے ہیں نہیں جی بندے کا اپنا آپ ہی سب کچھ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا اپنا آپ بھی ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کی پیروی بھی ضروری ہے، ان کو بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے یہ انعام کیسے حاصل کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی طرف بھی غور کرو نا، ان کو انعام کیسے ملا، ان کو یہ جو مقام ہے یہ کیسے ملا، تو وہ لوگ کیسے لوگ ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا یہ کتنے اچھے رفیق ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو اس طرح کے اچھے ساتھی جو ہوتے ہیں نا، یہ اچھے ساتھی دنیا میں بھی بہتر ہوتے ہیں، اور یہ اچھے ساتھی جو ہیں وہ آخرت کے لیے بھی بہتر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے چھٹے سپارے کے آغاز میں فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گناہ کرنے کے بعد اس پر فخر کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ جو گناہ کرنے کے بعد پھر اس پر فخر کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا۔ فرمایا الا من ظلم، لیکن جو مظلوم ہے اگر اپنے ظلم پر خاموش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، کہ ظلم برداشت کرتا جا رہا ہے، میں کیا کروں، میرے کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ میں نے اسے بنایا اور اس کے اندر میں نے جرأت رکھی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف بولے۔ میں اس وقت پھر ہوتا کیا ہے، یہ خاموش رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا کہ جو ظلم کے خلاف ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو جہاد سے بھاگتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں جہاد سے بھاگنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کو کبھی دیکھا ہے تم نے کہ کافر اپنے کافر بھائی کی مدد کس طرح کرتا ہے؟ جب وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو مسلمان ہیں وہ جہاد سے بھاگتے ہیں تو مظلوم ان کے بھائی بہنیں بیٹیاں وہ ساری اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ پورا منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے غزہ میں وہ یتیم بچیاں، وہ مظلوم بچے، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا مسلمان جب مظلوم ہوتا ہے تو پھر اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف دیکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ جو ظالم ہیں یہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں لیکن ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا۔ فرمایا وہ تمہاری مدد کے انتظار میں ہوتے ہیں، وہ مظلوم تمہاری مدد کے انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن تم جہاز سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہاں تک بھاگو گے؟ پھر حد بیان کی، فرمایا تم بھاگنے کے بہانے تلاش کرتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کہتے ہو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم کیا کریں جی، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تمہیں ڈر لگتا ہے موت سے، موت سے ڈر لگتا ہے، اس لیے تم جہاد سے بھاگتے ہو۔ لیکن فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہاں تک بھاگو، کہاں تک؟ فرمایا کہاں تک بھاگ سکتے ہو؟ فرمایا اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ تو موت سے بھاگ کوئی نہیں سکتے۔ تو آج اگر تم اپنے ان مظلوم بھائیوں کا ساتھ دو گے تو پھر تمہارے لیے اللہ رب العزت اپنی نعمتوں اور اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا۔ یہ جہاد سے بھاگنے والے منافقین کا بھی ذکر کیا اللہ رب العزت نے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے تھے تو منافقین حضور کے سامنے بیٹھ کے تو یہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اس انداز میں مانتے تھے کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچے اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ اس مجلس سے اٹھتے ہیں تو باہر جا کے مذاق کرتے ہیں، باہر جا کے ٹھٹا کرتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پورا منظر بیان کرنے کے بعد فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، ان باتوں سے آپ جو ہے وہ رنجیدہ نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے،
اللہ آپ کے ساتھ ہے. آج یہ آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں, ٹھٹا کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی نظام چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں گواہ ہوں اور میں اے حبیب آپ کو خوشخبری دیتا ہوں, یہ سارے محکوم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو حاکم بنائے گا. ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا پہ اللہ رب العزت آپ کو حکومت عطا فرمائے گا. اس وقت یہ بے اختیار ہوں گے اور اللہ آپ کو با اختیار بنائے گا. تو یہ خوشخبری جب اللہ رب العزت اپنے حبیب کو سناتا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ ساری جو بھی چیزیں قرآن پاک نے ہمارے سامنے بیان کی ہے, تو تفصیلاً بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا, لیکن انہی پہ اگر آپ غور کریں نا, جو باتیں میں نے عرض کی ہیں, یہ تو ایک خلاصہ ہے پوری ان قرآن پاک کی 2 صورتوں کا. اگر تفصیلاً اس کو بیٹھ کے آپ تدبر کر کے غور کر کے پڑھیں تو ان میں سے بہت سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں کہ سفر کس طرح کرنا ہے, سفر کے دوران اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اس معاملے کو حل کیسے کرنا, یہ بھی قرآن نے بیان کیا. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب. کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا